बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉरेन वॉच प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि दवाओं का टकराव। बाज़ औक़ात बीमारी से सेहत हासिल करने के लिए हमें एक से ज़ायद दवाएँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। दवाओं का एक अपना मख़सूस अंदाज़ है, उनका एक अपना एक्शन है, उनका एक अपना असर है। या तो वो ख़ुद एक्ट करती हैं या फिर मिल के एक्ट करती हैं, असर को दिखाती हैं। वो क्या असर है, वो क्या वजूहात हैं, वो किस तरीके से ये असर पजीर होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन सारे अवामिल को देखते हुए आज हमने अपने दो मेहमान ग्रामी को मदऊ किया है अपने इस प्रोग्राम में। मेरे सीधे हाथ पे प्रोफेसर डॉक्टर कामरान हमीद बैठे हुए हैं। ये दीन सियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज है। इज़ ए कंसल्टेंट फिजिशियन, रेमेटोलॉजिस्ट। इनकी एक किताब मुसन्निफ़ और 20 पब्लिकेशंस और गिरा किधर खिदमात आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम आपके मशवरों से मुस्तफ़ीद हासिल करेंगे। मैं दूसरे हाथ पे फ़ारूक अहमद साहब बैठे हुए हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पढ़ाते हैं, और ख़ास तौर से ये टॉपिक जो हमने आज लिया है इस पर इनको काफ़ी दस्ता हासिल है। इस दस्तरस को देखते हुए हम आपको चाहेंगे कि आप अपने हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है, क्यों होता है, और उसकी वजूहात क्या हैं, और अगर वजूहात मुज़र असरात की सूरत में होती हैं तो क्यों होती हैं। तो खुश आमदीद कहता हूँ आपको इस प्रोग्राम में, और सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। तो और लोग सुनना भी चाहेंगे इस बात को कि ये जो ड्रग इंटरेक्शन, ये बाहमी टकराव जिसे कहते हैं दवा का, ये है क्या? जी डॉक्टर साहब, ये काफ़ी वसी सब्जेक्ट है। ड्रग इंटरेक्शन से जिस तरह नाम से वाज़ेह है, एक ड्रग जिस्म में जाती है या एक केमिकल जिस्म में जाता है तो उसके कुछ असरात होते हैं बॉडी पे। कुछ असरात ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, मुस्बत असरात, और कुछ मनफी या नेगेटिव असरात होते हैं। अगर इस दवा के साथ कोई और दवा का इस्तेमाल किया जाए तो एक पोटेंशियल होता है, यानी एक पॉसिबिलिटी या इम्कान इस बात का होता है कि पहली ड्रग के साथ दूसरी ड्रग कुछ इस तरीके से इंटरैक्ट करे या इस तरह रिलेशनशिप बनाए कि उसके या मुस्बत असरात को नुमायाँ कर दे, एग्जैजुरेट कर दे, या एग्जैजुरेट का मतलब ये है कि उसको बढ़ावा दे दे, उसको बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे, या उसके मनफी असरात के अंदर इजाफा कर दे। और इसके मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं। या तो जिगर और गुर्दा जो कि इन दवाओं को हैंडल करता है, उनके ऊपर दोनों दवाओं का प्रेशर हो, या कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट जो पहली दवा से वाज़ेह हो सकते हैं और दूसरी दवा में भी वही हों, तो ये ज़ाहिर है साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा नुमायाँ हो जाएंगे। इसके केमिकल लेवल के ऊपर तो बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो कुछ पेचीदा हैं। मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स और एंजाइम्स होते हैं जो इन दवाओं को हैंडल करते हैं। और ये एक बहुत वसी सब्जेक्ट है इस साइंस में, जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? कोई ख़ास वजह? नॉलेज नहीं है या हमारी अवेयरनेस नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर इसकी नेग्लिजेंस या इसकी इग्नोरेंस को आप डिवाइड कर लें तो इसके यूज़र के लेवल पे क्या होता है और फिर प्रिस्क्राइबर के लेवल पे क्या होता है, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लेवल पे क्या होता है, इन तीनों लेवल्स के ऊपर इस पर बात की जा सकती है। यूज़र हमारा ज़्यादातर यूज़र अनफॉर्चुनेटली उतना तालीम याफ्ता नहीं होता या इतना शऊर नहीं रखता कि इसके बारे में ख़ुद जस्तजू करे। और इस किस्म के प्रोग्राम जैसे आप माशाल्लाह कंडक्ट कर रहे हैं आज, इन प्रोग्रामों का असल मकसद ये है कि यूज़र लेवल तक ये बात वाज़ेह हो कि ये एक अहम पहलू है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा लेवल है प्रिस्क्राइबर के लेवल पे। जिस तरीके से दुनिया में साइंस ने तरक्की की है और जिस तरीके से हर रोज़ नए नए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर होते हैं, नई नई दवाएं दरियाफ़्त होती हैं और प्रोड्यूस की जाती हैं, एक फ़िज़िशियन के लिए बहुत हद तक नामुमकिन है कि वो सारी दवाओं के सारे ड्रग इंटरेक्शंस याद रख सके। तो कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उसको बिल्कुल
مناسب طریقے سے یا افیکٹو طریقے سے یہ چیزوں کی بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. ایسا بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ افیکٹونیس طریقے سے اس کو اثر انداز طور پہ بتانے کے لیے. اب اس میں ایک رول ڈاکٹر کا نہیں ہے, اس میں اور بھی پیرامیڈیکل اسٹاف, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فارمیسسٹ کا بھی بہت کلیئر رول اور کلینکل فارمیسسٹ کا بھی بہت رول ہے کہ وہ بتائے کس طریقے. تو میں اب سلسلہ وہی کنٹینیو کرتا ہوں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ انڈسٹری کا بھی ایک رول ہے. جی, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ انڈسٹری کا بلا شبہ بہت بڑا رول ہے اس میں سب سے پہلی یہ چیز آتی ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری اپنی جو بھی پروڈکٹ ہے, جو بھی ڈرگ پروڈکٹ ہے, وہ جو مارکیٹ کرتی ہے, تو اس کی آگاہی صحیح طرح سے پرسکرائبر کو اور یوزر کو باہم پہنچائے. اس کے طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ فارماسیوٹیکل انسرٹس ہوتے ہیں, یعنی جو دوائی کا جو بھی پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر انسرٹس رکھے جاتے ہیں جو کہ پیمفلٹ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں, دو قسمیں ہیں. ایک تو پرسکرائبر کے لیے ٹیکنیکل انفارمیشن ہوتی ہے کہ جس سے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے, جس میں ڈرگ انٹریکشن کا خاص طور پہ ذکر موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے جو مریض ہے اس کے لیے بھی الگ سے انسرٹ رکھا جاتا ہے جو کہ اس کی انٹلیکچوئل لیول پہ رہ کر اس کو معلومات فراہم کر سکتا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں لوگوں کو, وہ دیکھ رہے ہیں آپ کا اس پروگرام کو, کہ بھئی انسرٹس ہوتا کیا ہے, انسرٹس کے معنی کیا ہیں, اور پھر یہ انسرٹس کس لینگویج میں ہونا چاہیے, ان کی اس لینگویج میں جو کو سمجھ سکیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی فارماسیوٹیکل کمپنی جس ملک میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے اس کی جو بھی نیٹو لینگویج ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں اردو ہماری زبان ہے جو کہ پورے پاکستان میں تقریباً ہر کوئی سمجھتا ہے, بول سکتا ہے. تو وہاں پر جو ہے اردو میں اور انگریزی میں, اسپیشلی انگریزی میں, اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے ان کی مادری زبان یعنی اردو میں بھی اس کے بارے میں معلومات رکھی موجود ہو. یہ لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہے, یعنی وہ کاغذ اس میں دواؤں میں پیکٹ کے اندر موجود ہو جس میں یہ ساری معلومات جانکاری حاصل کر سکے پیشنٹ کے کس طریقے سے دوا لیں گے اور کیا اس کے اثرات ہوں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. لیکن اس میں کچھ اور ایڈ کریں گے آپ ایز اے فزیشین؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے تو نالج اویلیبل ہو جہاں اس کی ضرورت ہے. جی جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ جو نالج جس کے لیے بنائی گئی ہے یا لکھی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ جستجو اور خواہش ہو کہ وہ اس نالج کو یوٹیلائز کرے. پڑھے. جی. جس طریقے سے پریکٹیشنرز آج کل اپنی اپنی کلینکس میں اور اپنے اپنے ہاسپٹلز میں بزی ہو جاتے ہیں اور اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہر دوا کا یہ انسرٹ پڑھنے کا ٹائم نہیں رہتا. جی. تو عام طور پہ جو اچھے کلینیشنز ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ دوائیں ہیں ان کے بارے میں کم از کم جانکاری رکھیں جی تاکہ اس کا پرسکرپشن صحیح رہے. لیکن اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہسپتال ہیں اور خاص طور پہ بڑے ہاسپٹل جس کے اندر کلینکل فارماسسٹ کی سروسز موجود ہیں, جی ان کے اندر کلینکل فارماسسٹ کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے. اگر میں راؤنڈز پہ جاتا ہوں اور میں کسی مریض کو اس کے مرض کے مطابق اس کی مرض کی مناسبت سے کوئی دوا پرسکرائب کرتا ہوں جی اور وہ مریض اس وقت کوئی اور دواؤں پہ بھی موجود ہو جس کا مجھے علم ہو یا نہ ہو, تو کلینکل فارماسسٹ کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ بتائے جی ڈاکٹر صاحب یہ مریض اس کے ساتھ یہ دوا بھی لے رہا ہے اور اس کا یہ انٹریکشن ہو سکتا ہے, تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس دوا کا ڈوز کم کر دیا جائے یا اس دوا کو نہیں استعمال کیا جائے, اس کے برعکس دوسری دوا استعمال کی جائے. تو یہ وہیں کا وہیں بیفور دا پرابلم ارائزز یہ چیز چیک ہو سکتی ہے. قطع کلام ہو رہا ہے آپ کا. جہاں آپ نے ذکر کیا کہ وہ کلینکل فارماسسٹ بتائے, وہاں مریض کی بھی ذمہ داری ہے کہ مریض یہ بتائے کہ کتنی دوائیں لیتا رہا ہے پہلے یا کتنی دوائیں نہیں لیتا اور اس کا کیا اثر, کیونکہ ڈاکٹر جو کہے گا وہ مریض کی باتوں کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اب جیسے میرا شعبہ رومیٹالوجی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب رومیٹالوجی کے حوالے سے جب مریض میرے پاس آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے صرف وہی باتیں بتائے جو رومیٹالوجی سے تعلق رکھتی ہیں. جی جی. اور لیٹ سپوز اس نے بتایا کہ مجھے جی جوڑوں میں درد ہے اور میں جوڑوں کے درد کی یہ دوا لے رہا ہوں اور میں اس کا پرسکرپشن چینج کرتا ہوں اپنی ایکسپیرینس یا اپنے علم کے حساب سے, اور اگر اس نے مجھے ساتھ ساتھ یہ نہیں بتایا ہو کہ اس کے گردے میں بھی کمزوری ہے اور وہ یہ دوائیں گردوں کے لیے لے رہا ہے یا گردے کی بیماری کے لیے لے رہا ہے, تو ممکن ہے کہ میری دواؤں سے اس کو نقصان ہو جائے اور وہ محض اس وجہ سے ہو جائے کہ اس مریض نے مجھ سے وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جو لازمی تھی. جی جی. تو اس لیے میری پریکٹس میں مریض سے ہمیشہ یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ اور کون سی دوائیں لیں. جی جی جی. تھوڑا اچھا آپ نے بتایا, اور
آخر لوگ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ایک مسئلہ ایک اور اٹھتا ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کس طرح پرکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ دوا کا اثر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، زائد اثر ہو رہا ہے، مضر اثرات پیدا ہو رہے ہیں؟ ایز اے فارماسسٹ آپ کس طرح جانچ پڑتال کریں گے اس کی؟ بیسیکلی جیسے ڈرگ انٹریکشن سے اگر ہم ڈرگ انٹریکشن پہ اگر بات کریں تو یہ ایک طرح کا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے. جی 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 جی. اور ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کی بہت ساری اقسام، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں پرسکرائبنگ ایرر ہو سکتے ہیں اور بھی اوور ڈوزیج بھی ہو سکتی ہے. بہت ساری ریزنس ہیں. تو جہاں پہ ڈرگ انٹریکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے سائن اینڈ سمٹمس جو ہیں، یعنی کہ جو مریض میں کیا کیا چیزیں جو ہیں ظاہر ہو سکتی ہیں ان دوائی کی، ان جو بھی دوائیوں کو استعمال کر رہا ہے اس سے کیا کیا چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی لیٹ سے اینٹی فنگل ڈرگ لے رہا ہے کسی فنگل ٹریٹمنٹ کے لیے. جی میں آپ کو ذرا روکوں گا ابھی اور میں پھر آتا ہوں، چھوٹا ایک بریک لیتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شروع کیا ہے ہم نے پروگرام اور کس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا چپتا ہوا سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ ہربل ڈرگس لے سکتے ہیں یا نہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا.